بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 156 سے آغاز ہوگا۔ تو آئیے الحمدللہ نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے قواعد کے ساتھ قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ اچھے مخارج کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے اور آپ دوسروں کو پڑھانے والے بھی بن جائیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا تكونوا، لا کے اندر یہ الف مدہ ہے، لا تکو یہاں بھی واو مدہ ہے، کونو دونوں جگہ واو مدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کالذین ذال ان حروف کے اندر ہے جس میں سیڑھی نہیں آتی تو بغیر سیڑھی کے پڑھنا ہے۔ کفروا یہاں بھی واو مدہ ہے، وقالوا یہاں بھی واو الف مدہ ہے کہ الف سے بڑے زبر آ رہا ہے، لو یہاں واو مدہ ہے، تو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، لہذا یہاں پہ غنہ کریں گے، اور قُتِلْتُمْ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ أَوْ مُتُّمْ یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں کرنا۔ لَمَغْفِرَةٌ یہاں پر تنوین کے بعد اور یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ یہاں پر تنوین کے بعد اور ہلکی میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آیت نمبر 158۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ لَإِلَى اللَّهِ یہاں پر آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ لا الى اللہ نہیں پڑھنا بلکہ لَإِلَى اللَّهِ، کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے اور پھر الف یعنی جو کہ الف کو کے اوپر جب حرکت آ جائے یعنی زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کی ہجو یوں ہوگی لام زبر لا حمزہ زیر ای لئی لام لام زبر لل لَإِلَل، تو اس وجہ سے اس کو لا الى اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 159۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فَإِذَا ذال بغیر سیٹی والا حروف ہے، یہاں سیٹی نہیں آ گیا، عزمتا
زا یہ سیٹی والا ہے، اس لیے اس کے اندر سیٹی آئے گی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فتوکل کے اندر یہ کاف باریک والا ہے، تو ایک حرف کاف موٹا پڑھا جاتا ہے قوف، اور دوسرا یہ باریک والا، تو اسے پڑھیں گے فتوکل علی اللہ. تو فتوکل علی اللہ ہی لکھا ہوا، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر زیر نہیں پڑھیں گے. فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. آیت نمبر 160. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیت نمبر 161. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. لنبی یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، چونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا. ان یغل یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ. یوم القیامتی یہ تا ہے آخر میں، تو یہ گول تا ہے، اور جب وقف کی صورت میں اس گول تا کو ہا کی آواز اس کی آتی ہے، تو اس وجہ سے یوم القیامتی نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہم یہاں پر وقف کریں گے، رکیں گے، تو اسے پڑھنا ہے اپنے یوم القیامہ. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آیت نمبر 162. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیت نمبر 163. هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون. واللہ بصیر، یہاں پر بصیر کے اندر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، غنہ کرنا ہے آپ نے، چونکہ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اقلاب کا قاعدہ لگے گا. واللہ بصیر بما یعملون. آیت نمبر 164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وَإِن كَانُوا یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہے، من قبل یہاں بھی اقفا کا قاعدہ ہے، قبل میں با حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، تو اس کا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو یہاں پر چند چیزیں آپ سماعت فرما لیں کہ رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ النصف لکھا ہے، تو نصف عربی کے اندر آدھے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے وہ چوتھا پارہ ہمارا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آدھا ہونے والا، 3 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، چوتھا پارہ آج ہمارا یہ آدھا ہو جائے گا، پھر آدھا رہ جائے گا اور 4 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو لیکن یہاں پر جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جیسے اس لائن میں رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ النصف لکھا ہے، تو یہاں پر نصف یہاں نہیں ہوگا، بلکہ جہاں بھی النصف لکھا ہو تو اس کے آگے جہاں رکوع آ رہا ہوگا وہاں پر وہ نصف کمپلیٹ مکمل کہلاتا ہے.
تو اس وجہ سے النصف یہاں لکھا ہے، تو آگے جہاں رکوع آ رہا ہے وہاں پر وہ یعنی نصف ہوگا۔ تو دوسرا یہ لفی و ضلال، یہاں پر ضاد ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آیت نمبر 165 اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 166 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقیل لہم، لہم کے اندر اظہار شفع کا قاعدہ ہوگا، غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ تعالو، تعا کے اندر یہ الف مدہ ہو رہا ہے، لو کے اندر یہ واولین ہے، یہاں پر آپ نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہے۔ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ آیت نمبر 168 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ احیاء یہاں پر اظہار شفع کا قاعدہ ہے، غنہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ عند ربهم، عند یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 170 کمپلیٹ ہوئی۔ تو 170 آیت جب کمپلیٹ ہوئی تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے چھوٹی سی میم بنی ہوئی اور رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے دائیں طرف سیدھی طرف وقف لازم۔ تو یہاں پر ضروری ٹھہرنا ہے، لازم کا مطلب ضروری ہے، تو یہاں پر ضروری وقف کرنا ہے، یعنی رک جانا ہے، سانس بھی توڑ دینی اور آواز بھی روک دینی ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یہ انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس انداز میں پڑھایا جائے یا فلاں چیز
کو بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے تو آپ کمنٹس کے اندر بتائیں تاکہ ان چیز کا خیال رکھا جائے، تاکہ آپ اسے آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے احباب جو ہے وہ بھی قرآن پاک سیکھیں، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو جب تک لوگ سنتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا ثواب ہوگا، اور آپ نے اپنا یہ ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ تجوید اور مخارج کے ساتھ سننا ہے اور خود بھی ایک بات دوسروں کو پڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔